بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لافل اور ان لافل کے حوالے سے جو ڈیٹیل انٹروڈکشری سیکشن میں بتائی گئی تھی، اس کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس رسولوں کو یہ حکم دیا، اے میسنجرز، او پروفٹس، جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں ان چیزوں کو آپ کھائیں اور نیک عمل کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ورس کے اندر جو ایک اہم پوائنٹ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں، کمانڈ دے رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھائی جائیں اور پھر نیک عمل کیا جائے۔ اس سے ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ اگر ہم حلال کنزمپشن ہماری ہوگی، ہم حلال سورس آف ارننگ ہوگا، ہمارا پہننا اوڑھنا سب چیزیں حلال اور لافل چیزوں سے ہوں گی، اس کا ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹ پڑے گا کہ انسان کو یہ ڈیزائرز ہوں گی کہ وہ گڈ ڈیڈز کے لیے کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہی بات اہل ایمان بلیورز کو بھی کہی ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اچھے اعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نریشن میں یہ بات ارشاد فرمائی، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ ایک فرض کے بعد جو دوسرا ایک اہم فرض ہے، جو اوبلیگیشن ہے، وہ اوبلیگیشن یہ ہے حلال ارننگ، اس کی کوشش کرنا۔ حلال اور حرام یہ دو ایسپیکٹس اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کو بہت ڈیٹیل میں قرآن کریم کے اندر اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈیٹیلڈ نریشن ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں اور وہ طیب چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ طیب مینس پیور ہیں، اور جو پیور تھنگز ہیں ان کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے پروفٹس کو اس بات کا حکم دیا، کمانڈ دی کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، نیک عمل کریں، سیم یہی کمانڈ اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو بھی دی کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو اس نے بہت لانگ جرنی کی تھی، اور اس کی لانگ جرنی کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ اشعث و اغبر، کہ اس کا جو جسم ہے وہ غبار آلود تھا، اس کے بال پرگندہ تھے، اور اس حالت کے اندر وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اور اس کی ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا سب چیزیں حرام سے ہوئیں، یہاں تک کہ اس نے اپنی جو اس کی پرورش ہوئی وہ بھی حرام غذا سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ اب یہ حدیث، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت اہم لیسنز مل رہے ہیں۔ اس میں 2-3 پوائنٹس وہ ہیں جو دعا کی ایکسیپٹنس کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مسافر ہے، ٹریولر ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2 کہ دعا کے لیے ہیوملٹی، وہ اسپیکٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس لانگ ٹریول اور جرنی کی وجہ سے اس کی جو فزیکل اٹائر اور اس کی اپیرنس تھی وہ ہیوملٹی کو پروف کر رہی ہے۔ لیکن ان دعا کے سائنس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال اور لافل ارننگ اور اس کی کنزمپشن ایک بلیور اور اہل ایمان کے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد دیگر جو اوبلیگیشنز بتائیں، ان میں ایک اہم اوبلیگیشنز یہ تھی کہ جو حلال اور حرام کا جو علم ہے، نالج ہے، اس کو حاصل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حلال انسان کی زندگی میں جو امپیکٹ رکھتا ہے وہ حرام اس امپیکٹ کو دور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، موقوف حدیث ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ عبادت کے، ورشپ کے 10 اسپیکٹس ہیں، ان میں سے 9 اسپیکٹس کا تعلق آپ کے حلال سے ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی اپنی زندگی کے جو ایکشنز ہیں ان سے یہ اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ایک سرونٹ نے کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی، آپ نے وہ کھانے کے لیے استعمال کر لی۔ بعد میں آپ کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ تو اس سرونٹ نے بتایا کہ ان دا ڈیز آف جاہلیہ،
बिफोर इस्लाम वो फॉर्च्यून टेलिंग एक हराम एक्ट किया करते थे। उन्होंने ये एक एक्ट किया था जिसकी रिवॉर्ड के तौर पर उनको कुछ अर्निंग हुई थी, उस अर्निंग से इन्होंने ये चीज़ आपको पेश की। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पता चली, आपने फ़ौरन इंटेंशनली अपने माउथ के अंदर फिंगर को ले गए और कोशिश की कि आपने जो कुछ वो ग़िज़ा और फूड यूटिलाइज़ किया था उसको वोमिट के ज़रिए बाहर निकाल दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी मिसाल भी हमारे सामने है कि एक मरतबा आपने मिस्टेकनली दूध पी लिया, बाद में पता चला कि ये जो मिल्क था ये ऑब्लिगेटरी चैरिटी से था, तो आपने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह वही एक्ट किया कि आपने इंटेंशनली अपने फिगर को यूज़ करते हुए अपने माउथ में ले गए और जो कुछ आपने खाया था उसको वोमिट की सूरत में निकालने की कोशिश की। यहाँ एक बड़ा अहम सबक हमें मिलता है कि यहाँ पर वो डायरेक्ट अर्निंग जो है उनकी अपनी नहीं थी, यहाँ किसी और की तरफ से पेश किया गया। लेकिन जैसे ही इस बात का डाउट हुआ तो डाउटफुल चीज़ों को भी उन्होंने फ़ौरी तौर पर उससे अपने आप को बचाने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नरेशन है, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, और ये एक बड़ा अहम प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को हमें समझने की ज़रूरत है। इंसान की 3 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उसकी अपनी कैफियत होती हैं। समटाइम्स उसको पता होता है कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, लेकिन समटाइम्स वो कंफ्यूज होता है, उसको डाउट होता है कि चीज़ हलाल है हराम है, उसको नहीं पता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रिंसिपल दिया है कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट हो तो उसको आप छोड़ दें और वो चीज़ आप ऑप्ट करें जिस चीज़ के बारे में आपको डाउट ना हो। तो डाउटफुल चीज़ों से भी अवॉइड करना ये इस्लाम की टीचिंग्स हैं। कुरान करीम की आयात, अहादीस मुबारका और सहाबा इकराम का ये अमल हमें बताता है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हलाल और लॉफुल अर्निंग और उसकी कंजम्पशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसका इम्पेक्ट हमारे डायरेक्टली हमारे अपने एक्शंस पे पड़ता है। अगर हमारी अर्निंग और कंजम्पशन हलाल से होगी और हम अपने आप को डाउटफुल चीज़ों से अवॉइड करेंगे, डेफिनेटली हम ये होप कर सकते हैं और इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएंगी कि जो अल्लाह ताला ने हमें अच्छे और गुड डीड्स करने के लिए कमांड्स दी हैं, हम उसको अपनी लाइफ के अंदर इख्तियार कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से हमें मना किया है उन चीज़ों से हम बच सकते हैं।